بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ مکالمے کے مفہوم اور اس کی کچھ عملی صورتوں سے متعلق ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ اس وقت جو ہماری آڈینس ہے وہ بہت زیادہ تنوع ہے، اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں جب لوگ گفتگو کرتے ہیں یا ان کے مابین ڈسکشن یا رانا صاحب نے بہت سارے ہمیں مناظرہ، مباحثہ اور مکالمہ اور اس سے ملتے جلتے کچھ مزید الفاظ ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی، تو ابھی جو ہماری آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ عموماً جب ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ایک ہی مسلک یا سیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ گفتگو انٹر سیکٹس ہوتی ہے، یعنی اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوں لیکن وہ اسلام سے ہی متعلق ہوں، تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ڈسکشن کرنا یا مباحثہ یا گفتگو آسان ہوگی۔ لیکن یقیناً جب آپ انٹر ریلیجنس کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں مکالمے کی فضا کو باقی رکھنا اور اس کو جاری رکھنا یہ بہت مشکل کام بھی ہوتا ہے اور اہم بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ اس وقت ماڈرن ڈے ڈسکورس میں بالخصوص جب آپ کالونیل پیریڈ کے بعد دیکھتے ہیں تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جسے ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کے چارٹر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے ایک آرٹیکل موجود ہے کہ جس میں مذہبی آزادی کو ایک بین الاقوامی حقیقت کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت یعنی پوری دنیا میں جو دانشور ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں پیس اور کو ایگزسٹنس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ریلیجیس فریڈم کے ساتھ ریلیجیس پلورلزم کے لیے ایکسیپٹنس آپ پوری دنیا کے اندر تسلیم کر پائیں۔ اور کیونکہ ہمارے جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، یہ خاص طور پر جو ذرائع ابلاغ آپ دیکھ رہے ہیں، صرف ایک چھوٹے سے فون پر آپ پوری دنیا کی خبریں بیک بگیں، ایک ابھی واقعہ کوئی امریکہ میں یا برطانیہ میں یا فیجی آئی لینڈ میں ہوا ہے تو اگلے لمحے وہ خبر آپ کے پاس آپ کے ٹیبلٹ میں یا آپ کے آئی فون میں آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہوتی ہے۔ تو کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ ذرائع ابلاغ اس وقت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاں نوجوان بالخصوص یا مختلف مذاہب یا مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد وہ ان ڈیبیٹس میں یا ان مکالمات میں حصہ بھی لیتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ بالخصوص اس طرح کے موضوعات پر ایک ریلیجیس ڈائیورسٹی کے ساتھ مکالمے کی اہمیت کو بھی واضح کیا جائے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے۔ تو اس کا پس منظر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مکالمہ بنیادی طور پر، کیونکہ ایک جس طرح سے رانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ ٹول ہے، تو یہ آپ کو ریلیجیس فریڈم کی طرف یا بنیادی طور پر ریلیجیس پلورلزم کے لیے، جسے اردو میں ہمارے یہاں وحدت الادیان کس طرح کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تو ریلیجیس پلورلزم کے لیے اس میں ایکسیپٹنس لوگوں کے سامنے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر میں اس کا آغاز، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس مسلم اسکالرز بھی ہیں اور وہ مختلف مکاتب فکر اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہیں، اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر، یعنی میں اس کو یہاں سے بات کو میں شروع کر رہا ہوں کہ جب آپ ببلیکل پروفٹس یا قرآن مجید میں مذکورہ آپ انبیاء علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تقریباً اراؤنڈ مور دین 24 میسنجرز یا پروفٹس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور تقریباً آلموسٹ 75 کے قریب انبیاء کا ذکر آپ کو بائبل کے اندر ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ڈائلاگس یا جسے آپ مکالمہ، لیکن یہ قرآنک پرسپیکٹو میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جب ہم آگے دیکھیں گے کہ ویسٹ مکالمے کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اور خاص طور پر ریلیجیس ڈائیورسٹی، یعنی ایک ایسا دور کہ جس میں ریلیجیس ڈائیورسٹی بھی ہے،
ملٹی ریسزم بھی ہے، اور اس سے آگے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکلی اور دیگر اعتبارات سے اپنے اندر آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں، تو اس میں مزید پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہم خالصتاً ابھی قرآنک پرسپیکٹیو میں صرف ایک ہلکا سا ہم اس کا وہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اس کو کس طرح سے دیکھا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں ایز اے پروفٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے فادر آف دا پروفٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، ان تینوں مذاہب میں آپ کو ابو الانبیاء تسلیم کیا گیا، اور 11 انبیاء علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء علیہ السلام آپ کو بنی اسرائیل میں نظر آتے ہیں۔ تو اب آپ اگر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے کو دیکھیں جو آپ نے اپنے اب اس کو بعض لوگ چچا یا والد کہیں، جو اپنے فادر کے ساتھ جو ان کا ڈائلاگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں بت تراشے جاتے ہیں، جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی صفت یہ ہے کہ وہ خالص توحید پر مبنی ہے، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ اپنے چچا سے جو بہت کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ہم، بہت زیادہ ان کے قریب ہیں، تو آپ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی، وہ اپنے باپ کو یا اپنے چچا کو یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، کس خوبصورتی کے ساتھ وہ بیچ میں سے گیپ کو ختم کرتے ہوئے۔ اور قرآن مجید کے اگر آپ ان آیات میں دیکھیں تو وہ اگرچہ دلائل بھی دے رہے ہیں کہ آپ ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور پھر اس کے بعد اگلے جملے میں پھر کیا ابدی کہ اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس تو علم ہے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو لہذا آپ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں۔ پھر یا ابدی لا تعبد الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس کے نیچے بھی اگر آپ آئیں تو یا ابدی، یعنی ایک ہی ڈائلاگ میں آپ کو 1 2 3 4 مقامات پر نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کتنا اپنے قریب کرتے ہوئے ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور جب باپ کی طرف سے یہ آیا کہ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، کہ تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو، تو والد نے یا باپ نے اتنا سخت تھریٹ کیا، انہیں کہا کہ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، فرمایا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا، you will be stoned to death، تمہیں پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ تو اس کا ریاکشن، اتنے سخت جملے پر ابراہیم علیہ السلام کا ریاکشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قال سلام علیک، فرماتے ہیں پیس بی with you، آپ پر سلامتی ہو، اور فرماتے ہیں کہ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ دیکھیں تو اس میں بھی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، وجود باری تعالیٰ پر اس وقت دنیا کے تمام تر مذاہب کو، کیونکہ آپ جتنے بھی احباب ہیں وہ کسی نہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت دنیا کے تمام تر مذاہب کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ سے متعلق ہے۔ خاص طور پر ماڈرن ڈے ڈسکورس میں جب سے سائنٹیفک، ٹیکنالوجیکل، انڈسٹریل ریولوشن برپا ہوا ہے، تو دنیا میں تمام تر مذاہب کے سامنے مکالمے کی بنیاد پر جو سب سے اہم سبجیکٹ ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہے۔ اور رچرڈ ڈاکنز وغیرہ کے ریسرچز یا ڈارونزم کے تناظر میں پھر بہت سارے موضوعات ہیں جو جدید اعتبار سے ہمارے سامنے نکل کر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایگزسٹنس آف گاڈ پر اور توحید باری تعالیٰ پر اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، اور میں اس مکالمے کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے جمپ اگلے موضوع پر کرنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے مکالمہ کر رہے ہیں تو کس طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے نیگیٹو ڈٹرمنیشن کے ساتھ بات کو شروع کر رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سیاروں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو فرمایا قال ھذا ربی، فرمایا کہ کیا یہ ہمارا خدا ہے، اور جب وہ ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا کہ لا احب الآفلین۔ اسی طرح سے آپ نے چاند اور سورج کو دیکھ کر آپ نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے عقیدے کو وہاں پر لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈائلاگ نمرود کے ساتھ ہوا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، یعنی
حجت، ایک دوسرے حجت بازی جسے آپ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور خود اللہ نے فرمایا کہ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہت اس کو اللہ نے عطا فرمائی. اب یہاں پر جو دو بڑی باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ میری بھی سنیں آپ، انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل پیش کی اور فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ. تو یہ ایک ڈائلاگ کی دو یعنی تین میں نے بڑی مثالیں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے دی. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مکالمہ کرنے جا رہے ہیں. فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کہا، خدائی دعویٰ کا اس نے اعلان کیا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، سرکش ہو گیا ہے. لیکن جس نے خدائی دعویٰ کیا ہے، اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب وہ اپنی قوم یعنی کہ سردار کے پاس جو بادشاہ تھا اس وقت کا، جو خدائی دعوے دار تھا، اس کے پاس جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ذرا نرمی سے بات کیجیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس نے خدائی دعویٰ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس سے مکالمے کے لیے جا رہے ہیں، بات چیت کے لیے جا رہے ہیں، اور بات کی کیا کہی جا رہی ہے کہ ذرا نرمی سے بات کیجیے گا. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مومن ہے، اس کا مکالمہ اپنی جگہ ہے. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جس انداز سے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، جو فار دا فرسٹ ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایڈریس کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ جو گفتگو ہے کتنی لاجیکل ہے. فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک آرمی دوسری طرف سے تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ پہاڑ کا جو ادر سائڈ تھا وہ ان کے لیے ان سین غیب تھا. انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں. تو اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ. سیرت میں ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو نجران کا ایک کرسچن ڈیلیگیشن حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت جو ان کے ساتھ یعنی ڈائلاگ ہوا ہے، خاص طور پر ڈیوینٹی آف سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، اسی طرح سے آپ کو اس میں قرآن مجید میں جو دیگر آیات آپ کو کروسیفکشن آف جیزس کے حوالے سے ملتی ہیں، یا حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے الوہیت کے حوالے سے، ان کی ابنیت کے حوالے سے، یہ بہت سے موضوعات ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں اللہ نے اس علم کا ایک عنوان بنایا. اسی طرح سے آپ اگر حضور علیہ السلام کے جو ایمبیسڈر تھے حضرت جعفر علیہ السلام، جب وہ تشریف لے گئے ہیں حبشہ کے مسیحی بادشاہ اصحابہ کے پاس، تو وہاں جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ بہت قابل قدر ہے. میں اس کو صرف میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے دی ہیں تاکہ آپ تمام حضرات ان موضوعات کو جا کر دیکھیں قرآن مجید میں. اور اس پر ایک بہت خوبصورت کتاب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں انہوں نے تمام انبیاء کے ڈائلاگس کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے. اور یہاں بالخصوص کیونکہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مختلف، تو میں انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کا ریفرنس دینا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم اسلام کے بہت بڑے مبلغ اور پوری دنیا میں آپ کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ جانا جاتا ہے، 1940s میں جب کمیونزم کی طرف سے ایک الہاد کے نام پر یہ ریلیجن کو کہا گیا کہ ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل، یہ ایک افیون ہے، اس بڑے پیمانے پر جب مسائل کھڑے ہوئے تو شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک ٹیبل پر جمع کر دیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں ماڈرن ڈے ڈسکورس کی پہلی کوشش تھی اور کامیاب کوشش تھی. آج بھی آپ اس کی ویب سائٹ کھول کر دیکھیں، انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن. تو کس طرح سے آپ نے مکالمے کی اس فضا کو قائم کیا کہ جس کے بارے میں یعنی اس عہد کے اندر تصور کرنا یقیناً وہ تقریباً ایک ناممکن سی بات. مکالمے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہمارے رانا صاحب نے پیش کی ہیں، اور خاص طور پر ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈیبیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. اور اس پر بار بار بات ہوئی ہے کہ جب آپ مناظرہ کرتے ہیں تو ایک جیتنے والا ہے، ایک ہارنے والا ہے، اور ایک دلیل کی بنیاد پر آپ کسی کو جتا دیتے ہیں، دوسرے کو ہرا دیتے ہیں. اور جب آپ ڈائلاگ یا جب آپ مناظرے میں دیکھتے ہیں تو اس میں مسابقت ہے، اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ
آگے بڑھنے کی, کسی کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اپنے ڈفرینسز کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن مکالمہ ایک ایسا عمل ہے, دیکھیں ہمارے یہاں جب عربی میں فعل یفاعل مفاعلہ, تو قابلہ یقابل مقابلہ, تو جب آپ مکالمہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو طرفہ ہے, یہ ٹو وے ٹریفک ہے. یعنی اگر مکالمے میں ایسا ہو کہ مکالمے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا بولتا رہوں اور آپ یہ نہ کہیں کہ میری بات سنیں. یہ جو لفظ ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے مکالمے میں, کہ میری بات سنیں, کیونکہ آپ اپنی رائے رکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو ڈائلاگ یا مکالمے میں آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں, میں آپ سے سیکھ رہا ہوں, اور ہم اختلاف کرنے پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے اور ایک رائے میری. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ خالصتاً ویسٹرن پوائنٹ آف ویوز ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کا اپنا ایک الگ الگ نقطہ نظر ہو, آپ اپنی ایک رائے رکھتے ہوں. تو میں چاہوں گا کہ بعد میں آپ اپنی بھی کوئی رائے, ان مختلف ہم کچھ سبجیکٹس کچھ موضوعات بھی رکھیں گے, تو میں چاہوں گا کہ ان سے متعلق آپ اپنی کچھ آراء بھی پیش کریں. تو ہم اس بارے میں یعنی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, ہم باہمی طور پر اپنا کنسنٹ اس حوالے سے دے دیتے ہیں, اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کریں گے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈفرینس آف اوپینین اور بلاسفیمی میں فرق ہوتا ہے. یہ ان دونوں میں ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے. یعنی میں آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہوں, آپ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ویلنٹائنس ڈے منانا چاہیے یا نہیں, محبت کی شادی ہونی چاہیے یا, آپ نے کہا کہ ہونی چاہیے, میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اختلاف رائے. لیکن جس لمحے میں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے, آپ نے کہا تیری ہے, یہ اب یہ بلاسفیمی, یہ توہین کی طرف بات چلی جائے گی. تو ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب بلاسفیمی نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی میں فرض کر لیں کہ اگر آپ کے کسی مذہبی عقیدے سے متفق نہیں ہوں, تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں پھر اس میں توہین کروں, مذاق اڑاؤں اور گالی گلوچ کروں اور ایک ایسا انداز اختیار کر لوں کہ جو آپ کو اذیت اور تکلیف دینے والا ہو. تو بلاسفیمی اور ڈفرینس آف اوپینین میں ہمیشہ فرق کو سمجھنا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور ڈائلاگ میں کیونکہ اس ڈفرینس کو نہیں سمجھا جاتا, تو عمومی طور پر ہمارے ہاں وہ گفتگو جو مکالمے کے نام پر شروع ہوتی ہے, اس کا جو اختتام ہے وہ بھی لڑائی اور جھگڑے پر ہوتا ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین اور ڈینائل یہ دونوں ممکن ہیں, کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں یا اختلاف رکھتا ہوں یا انکار کر دوں, صرف میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن ڈینائل اینڈ ڈفرینس آف اوپینین اور بلاسفیمی میں ہمیں فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مکالمے میں ڈفرینسز اور کامنالٹیز یعنی سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو ایکولی ڈیل کیا جاتا ہے. یعنی آپ اگر میری بات سے متفق ہیں یا میری بات سے متفق نہیں ہیں, ہم تمام لوگ کسی ایک موضوع پر مکالمہ کرتے ہیں, ہم کچھ باتیں نکالتے ہیں کہ یہ مشترکات ہیں, سملیرٹیز ہیں, اور یہ ہمارے درمیان ڈفرینسز ہیں, تو ان کی ویلیو مشترک ہوگی. یعنی ان کو برابر ہی ڈیل کیا جائے گا, کہ جس طرح سے میں آپ کی درست بات کو, آپ کی درست بات جو میری رائے کے مطابق درست ہے تو میں اس سے متفق ہوں, اور آپ کی وہ بات جو میری رائے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے, میں ایک مختلف رائے رکھتا ہوں, تو میرے نزدیک یہ دونوں باتیں برابر ہوں گی تو مکالمہ ہوگا. یعنی سادہ لفظوں میں اگر میں اس کو کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکالمے میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مکالمے میں کوئی حق پر نہیں ہوگا اور کوئی باطل پر نہیں ہوگا. آپ مکالمے میں صرف ڈائلاگ کرتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ڈائلاگ کے ذریعے سے کسی کو حق ثابت کریں یا کسی کو باطل ثابت کریں. بنیادی طور پر مکالمہ ایک تسلسل کا نام ہے, ایک مسلسل ایک عمل کا نام ہے. اور آپ نے رانا صاحب سے بھی سنا کہ یہ کس طرح سے یعنی جو ڈائلاگس جو ہے اس سے نکلا ہے. تو مکالمہ دراصل ایک تسلسل ہے, ایک مسلسل ایک عمل کا نام, کہ جس کے ذریعے سے آپ دوسرے لوگوں کی زندگیاں, ان کی سوشل ویلیوز, ان کے بلیفز, ان کا کریڈ سسٹم, آپ ایک دوسرے کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں. یہ صرف ریلیجیس بنیادوں پر نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے. ممکن ہے کہ آپ سوشل ویلیوز سے متعلق مکالمہ کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ وہ مکالمہ یعنی کسی اور حوالے سے ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ باہمی طور پر ہم کلام ہونا,
کہ جن کے خیالات، سوشل ویلیوز، بلیفز ہم سے مختلف ہو سکتے ہیں، تو اس عمل کو مکالمہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور ایک دوسرے کی زندگیاں، اقدار، عقائد کو بہتر انداز سے سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر ہم گفتگو کریں، اور بالخصوص یہ گفتگو ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن کے ساتھ ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کیونکہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ڈائیورسٹی پہلے سے بھی تھی لیکن اب مزید اس کی نشاندہی اس لیے ہو رہی ہے کہ گلوبل ورلڈ میں ذرائع ابلاغ بہت تیزی کے ساتھ اپنی انفارمیشن، ہم ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے جو ہماری طرف بہہ کر مستقل منتقل ہو رہا ہے۔ تو اختلافات تو ریسزم کی بنیاد پر بھی، اختلافات تو کاسٹ کریڈ کے سسٹم کی بنیاد پر بھی، اور یہی وہ اختلافات ہیں کہ جو آپ کو سوشل ویلیوز سے بڑھا کر ایک بڑے کینوس پر بھی آپ کو جو ہے وہ لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو لہٰذا خاص طور پر جب آپ مکالمے میں دیکھتے ہیں تو اس سے فہم کی سرحدوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے، تو فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جو علماء کے اختلافات کو جانتا ہو۔ جو سب سے زیادہ اختلافات کا عالم ہوگا وہ سب سے بڑا عالم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ مجھے صرف اپنے مکتبہ فکر کے بارے میں معلوم ہے، مجھے صرف اپنے عقیدے کے بارے میں معلوم ہے، لیکن اگر میں بہت زیادہ لوگوں کے عقیدے اور اختلافات کے بارے میں جانتا ہوں تو یقیناً میرا علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، کیونکہ میرے اندر تقابل کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک ڈائلاگ کرنے کی میرے اندر ایک صلاحیت زیادہ پیدا ہو جائے گی، تو فہم کی سرحدوں میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میرا کیونکہ تعلق جامعہ کراچی سے، اور میں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس جامعہ کراچی میں پڑھاتا بھی ہوں، ہم بعض اوقات مختلف مذہبی عبادت گاہوں کے اسٹڈی ٹور پر بھی جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ مختلف مکاتب فکر یا مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ آپ کے سیکٹ والوں کے ساتھ میل جول نہ کرے، تو میں اپنے بچوں کو ایسی کچھ باتیں بتاؤں گا کہ بھائی وہ تو جو ہے لے جائیں گے اور کاٹ دیں گے اور خون میں تمہارا خون ڈال کے جو ہے نا وہ چاول کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرا بچہ اس ہولیے کا جب کبھی بھی آدمی دیکھے گا، یا کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جو داڑھی ٹوپی امانے والے ہوتے ہیں یہ بڑے دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں، تو ہم اٹھا کر لے جائیں گے، تو ہمارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تو ہم خود کسی کے بارے میں بطور پروپیگنڈا چلاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً ہمارے گیپ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے، تو فہم کی سرحدوں میں اضافہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ذہنی کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ محنت ایک نقطے پر ہو رہی ہے کہ دنیا کا امن و امان، بالخصوص فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور اب 9/11 کے بعد جو آپ تھرڈ ورلڈ وار کا جو آپ سیشن دیکھ رہے ہیں، تو عالمگیر معاشرے میں جس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، ریسزم یعنی نسل پرستی کے اختلافات موجود ہیں، ایتھنک بنیادوں پر اختلافات موجود ہیں، ریلیجنس کی بنیاد پر اختلافات ہیں، اس میں بے شمار بنیادوں پر آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں، تو اس تنوع میں کس طرح سے ہم پوزیٹیولی ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس عالمگیر معاشرے میں جس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی موجود ہے، اگر ہم اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کر لیں تو اس کا ٹول اور طریقہ جو ہے وہ مکالمہ ہے۔ ہم اپنے پریجوڈس، تعصبات پر ہم اس سے قابو پا سکتے ہیں، اور بالخصوص انتہا پسندی چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ریلیجیس ہو، سیکولر ہو، وہ کسی بھی بنیاد پر آپ اگر ایکسٹریمزم کو لے کے جائیں گے تو یقیناً اسے ناپسند کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے غلو کرنے والوں کو ناپسند فرمایا۔ اچھا، مکالمے میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کو، اقدار کو ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں، ہم ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن مکالمے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں، کیونکہ مکالمے میں غلط اور صحیح کا فیصلہ تو کرنا ہی نہیں ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ مکالمے میں تو دراصل گفت و شنید کے ساتھ بات اس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے ہمارے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہو جائے۔
تو بجائے اس کے ہم یہ کہیں آپ غلط ہیں، کیوں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی میں وائی کی وجہ سے یعنی کسی بھی وجوہ کی وجہ سے میں ایکس کے ساتھ ناگواری محسوس کرتا ہوں. یہ ذرا سا ایک لائٹ جملہ. ہم عام طور پر میڈیا میں جب ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں نا، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، عموماً ایک انداز یہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نے بہت اچھی بات کی ہے اپنے رائے کے مطابق، میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکالمے میں انداز گفتگو بالکل بدل گیا. اچھا، مکالمے کے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مکالمہ کرنا چاہیں ڈائیورسٹی کے ساتھ تو ایک محفوظ جگہ قائم کرنا ضروری ہے. یعنی مکالمہ ہمیشہ محفوظ جگہ پر ہی ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے. تو شرکا باخبر ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اشتراک کر سکتے ہیں. یعنی فرض کر لیں کہ کیا اتنی ڈائیورسٹی کے اس میں مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ پروگرام ہم کسی مدرسے میں جا کے کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے؟ مدرسے میں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے لیکن کر نہیں سکتا. کرنا چاہیے. اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جب اس طرح کے کانفرنس وغیرہ میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں کرنا چاہیے، اور مسجد میں جا کے کر بدل جاتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں ایک طریقہ کی بات ہے. وہ مدرسوں کے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. کنٹرول کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. آپ کے کنٹرول میں نہیں. یعنی اگر آپ کو کنٹرول دے دیا جائے تو آپ کر سکتے ہیں. تو محفوظ جگہ کا ہونا ضروری ہے. اچھا، محفوظ کس اعتبار سے؟ جسمانی طور پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں بات ہو سکتی ہے، آپ سکون اور آرام دیکھیں نا، آرام محسوس کر رہے ہیں، مکالمے میں خلل نہ پڑے. بدل رہا تھوڑی دیر بعد کوئی آ رہا ہے، فون آ رہا ہے، بار بار کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے، مکالمہ نہیں ہو سکتا. اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ بولنے کے قابل ہوں. اگر آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ میں اپنی رائے نہیں دے سکتا، تو اٹ مینس کہ وہ جگہ مکالمے کے لیے سازگار نہیں ہے. مکالمے کے سبجیکٹ میں ویسے ایک الگ موضوع ہے جو ٹرینرز کے لیے ہے کہ اس میں فیسیلیٹیشن کی کیا شرائط ہوتی ہے. اس پر ابھی ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، تو ہم چاہیں گے کہ صرف اسی حوالے سے ہم بات کریں. تو فیسیلیٹیشن بہت ضروری ہے مکالمے کے لیے. اگر فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی تو ڈائلاگ کبھی بھی نہ پروان چڑھ سکتا ہے، نہ اس کو آپ قائم کر سکتے ہیں. اچھا، نفسیاتی طور پر بھی وہ جگہ محفوظ ہونی چاہیے. یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ مستقل ایک نفسیاتی دباؤ کے اندر ہیں کہ جناب یہ جو گفتگو کرنے والا ہے، اگر میں نے ذرا سا بھی کچھ کہا تو یہ تو بس گارڈ وارڈس بھی کھڑے ہوئے ساتھ میں، تو یہ کبھی بھی گولی مار سکتے ہیں مجھے. تو نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے جو شرکا ہیں وہ سیکیور فیل کریں اور آزادی کے ساتھ گفتگو کرنے کے قابل. اچھا، دوسروں کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. کچھ اصول ہم جلدی جلدی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے. ہمارے یہاں عام طور پر جو مذہبی طبقہ ہے اس کو سننے کی عادت نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، سننے کی عادت نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں میری بات سنو. اور ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو خطاب کر رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے، اور دوسرا لیکچر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہے گا یہ چھوڑو اس کی بات کو. تو لہٰذا دوسروں کی بات کو توجہ، مکالمے کی بات ہو رہی ہے، مکالمے میں ایک دوسرے کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. پہلے تولیں پھر بولیں. یہ مکالمے کا ایک بیسک پرنسپل. ڈائریکٹ میں کوئی ایسا لفظ آپ کو کہہ دوں کہ جو یعنی بات چیت ہی ختم ہو جائے، اس کے بعد بات ہی نہ بڑھ سکے آگے، تو یقیناً یعنی ہمارے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایک صاحب کہیں کسی ادارے میں گئے، اور جیسے ہی انہوں نے سوال پیش کرنے سے پہلے کہا کہ میرا تعلق فلاں مکتب فکر سے ہے اور میں ایک، تمہاری ضرورت کیسی ہوئی، انہوں نے آستینیں چڑھائی اور قبل اس کے کہ وہ اس کو مارتے وہ آدمی وہاں سے بھاگ نکلا. تو تول کر بولے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بات کسی کو اچھے انداز سے سمجھانے کے قابل ہو سکے. پوزیٹیو رہنے کی کوشش کریں. ایک وقت میں ایک آدمی بولے. آپ نے دیکھا ہوگا مناظرے وغیرہ میں چوں چوں چاچا اور شور شرابہ، اور کسی کو ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ٹاک شوز میں یہ مکالمے کے، اس کو بولتے مکالمہ ہے لیکن مکالمہ وہاں ہوتا نہیں. تو مثبت رہنے کی کوشش کریں اور کسی کے بارے میں منفی خیال اپنے دماغ میں لگائیں، اور کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی بولے. اور جب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو زیر غور آنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ آداب ہیں مکالمے کے. جب بہت سارے لوگ موجود ہوں، پرنسپلز ہیں کہ آپ اپنی طرف
متوجہ کر سکتے ہیں. کوئی بول رہا ہو تو مداخلت نہ کریں. اچھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہنسیں مت. ہمارے یہاں یہ بڑا مکالمے کے جو فیلئرز ہیں اس کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بات سن کے, یا کسی برابر والے کے کان میں کچھ کہہ دیا. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ گفتگو کرنے والا کو لطیفہ سنا رہا, پھر بھی ایسے بیٹھے ہیں خاموش, بالکل جیسے تمہارا لطیفہ ہمیں پسند نہیں آیا. تو جہاں ہنسنا ہو تو وہاں ہنسیں اور جہاں نہ ہنسنا ہو تو وہاں. لیکن اگر آپ کسی کے بھی مذہبی عقیدے کے بارے میں, کسی کے اقدار کے بارے میں, کسی کوئی پرنسپل وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے اور ہم ہنسنا شروع کر دیں تو یقیناً مکالمہ وہاں پر یعنی اینڈ ہو جائے گا اور وہ بات ایک توہین آمیز انداز میں اس کو گلٹی فیل ہوگا, وہ ایک اچھے انداز سے اس کو نہیں دیکھے. اچھا ہر کسی کو حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یعنی ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے, بہت کم کھیلی, تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ کیپٹن یہ کہتا تھا کہ بالنگ میں کراؤں گا کیونکہ وکٹ لینے کی ضرورت, اور جب بیٹنگ کرنے کا وقت آتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی میں کروں گا کیونکہ رن بنانے کی ضرورت ہے. تو نہ میں بیٹنگ اچھی کر سکتا ہوں نہ بالنگ اچھی کر سکتا ہوں. تو جب کوئی مکالمے میں حصہ لیتا ہے تو سب کو موقع ملنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو. ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ ہمیشہ میں کے بیانات استعمال کریں. ڈائلاگ میں میں کہیں, میری رائے یہ ہے, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. یوں نہیں کہنا چاہیے ہماری رائے یہ ہے. تو بھائی آپ دوسرے کو اس کی اپنی رائے خود دینے دیں, دوسرے کی رائے خود بیان نہ کریں. اچھا ایک اور پرابلم ہے ہمارے اندر, وہ یہ ہے ہم دوسرے کا مافِ ضمیر فوراً جان لیتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے, یہ اس کے اندر کیا ہے. تو میں بتاتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو مافِ ضمیر جان کر یعنی ایک پہلے ہی تبصرہ شروع کر دینا نا, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو میں کے بیانات ڈائلاگ میں سے بات شروع ہوگی, ہم نہیں ہوگی. میں یہ کہتا ہوں, میری رائے یہ ہے, میرا یہ خیال ہے, میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. ہم کے صیغے میں بات نہیں کی جائے گی. اچھا جسمانی حرکات کو اتباع کی بھی ضروری ہے کہ میں کیا, میری باڈی لینگویج کیا ہے. باڈی لینگویج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ڈائلاگ میں, کیونکہ اگر آپ مکالمہ کر رہے ہیں اور مکالمے کے دوران باڈی لینگویج ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں اور باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ یہ آدمی مکالمہ کرنا نہیں چاہتا یا کوئی ایسی حرکت ہے جس سے انسان ناراض ہو جائے, تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ڈائلاگ کے دوران. اور گفتگو کے اندر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کی بات سے متفق نہیں ہیں تو ناراض نہیں. دوسرے کے نقطہ نظر کو سنجیدگی سے قبول کریں. اور ممکن ہے, یعنی یہ بات بہت مشکل ہے سمجھنا لیکن بہت امپورٹنٹ بات, دوسرے کی رائے کو مکالمے میں سنجیدگی سے لیں. ہمارے لیے عام طور پر یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی جب میں نے اپنے عقیدے کو, اپنی رائے کو اور اپنے نقطہ نظر کو تمام تر دلائل اور براہین کے ساتھ واضح کر دیا ہے, اس کے باوجود ہی میری بات کو مان کیوں نہیں رہا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک بڑا پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس چیز کو ہم بہت آسانی سے قبول کیے بیٹھے ہیں, جو چیز ہمارے لیے بہت زیادہ واضح ہے, ایکسیپٹیبل ہے, ممکن ہے کہ دوسرے کے لیے اس کو اس انداز سے قبول کرنا مشکل ہو. دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قل کل یعمل علی شاکلتی, ہر انسان کا ایک انٹلیکچوئل فریم ہوتا ہے, اسی فریم کے اندر چیزوں کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جس چیز کو میں درست سمجھتا ہوں, صحیح سمجھتا ہوں, وہ مجھ پہ کلیئر ہے. تو یہ ممکن ہے کہ دوسرا والا مجھ سے کوئی ایسی بات کرے کہ جو میرے لیے بالکل مضحک خیز ہو, بالکل بیکار اور لغو لعانی قسم کی بات ہو, لیکن وہ میرے نزدیک ہے. تو مجھے اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے. جو بات بھی کہیں مکالمے میں ایمانداری کے ساتھ ہو, اور دوسروں کے بارے میں منفی بات کہنے کے بجائے بہتر یہ ہے, میں اگر پھل فروخت کر رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ وہ سامنے والا جو ٹھیلا ہے نا اس کے سے بہت خراب ہیں, اس والے فروٹ میں کیڑا لگا ہوا ہے اور یہ بہت خراب آدمی ہے, اور یہ کرنے کے بجائے مجھے اپنے بارے میں پوزیٹیو بات کرنی چاہیے اور مثبت بات کرنی چاہیے. دوسروں کے خیالات کا احترام کریں اگرچہ آپ متفق نہ ہوں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ احترام کا مطلب اتفاق نہیں ہوتا. میں اگر آپ کی اوپینین کا احترام کرتا ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی رائے سے متفق بھی ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے, خاص طور پر ریلیجیس طبقے کے لیے, جب ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ دوسرے کی رائے کا احترام کر لیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ راضی بھی ہو گئے.
آپ میں ایکسیپٹنس پیدا ہوگی. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کی رائے سے یعنی آپ اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کی رائے سے متفق بھی ہوں. تو رسپیکٹ اور ڈفرینس آف اوپینین یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں. دوسروں کو یہ مت بتائیں کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے, اس کو خود بتانے دیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے مکالمے میں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ مکالمے میں ہم کسی اور کو بتائیں کہ تمہارا عقیدہ یہ, تم یہ کہتے ہو, اس کو بتانے دیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے, تم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. اور اگر اوپینینز میں ڈفرینسز ہیں اور سملیرٹیز ہیں, پہلے بھی ذکر کیا گیا, اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, یعنی تسلیم یہ کیا جائے کہ ہاں ہم دونوں کے درمیان یہ اتفاقات ہیں, یہ مشترکات ہیں, یہ مختلفات یعنی کامنالٹیز, سملیرٹیز اور ڈفرینس آف اوپینین کو ہم ایکسیپٹ کر لیں اور یکساں طور پر ایکسیپٹ کر لیں. یعنی اس میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا. لوگوں کے بارے میں فیصلہ مت سنائیں فوری طور پر کسی کے بارے میں آپ کنفیوزڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ جاہل ہیں, آپ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. یہ جو جملے ہیں یہ مکالمے کے اصولوں کے خلاف ہیں کہ ہم کسی اور کے بارے میں اپنا کوئی ڈیسیجن, کوئی ورڈکٹ ہم پاس کر دیں. اور اس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے خیالات سے اتفاق بھی کریں, ٹھیک ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ میں نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ میری بات سے متفق بھی ہوں, اور متفق نہیں ہے تو پھر میں زبردستی زور دے دے کر بار بار کہہ کر آپ کو اس بات پر میں راضی کروں کہ آپ میری بات کو تسلیم کریں. چند ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیسے کریں گے. جیسے اپنی رائے دینے کا بہت شکریہ. تو سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں نے واقعتاً میں نے کوئی, اگر میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں, لیکن آپ, اب ظاہر بات ہے کہ وہ فیل ہی کرے گا کہ بھائی میں حصہ نہیں لے سکتا اس ڈسکشن میں. تو اپنی رائے دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے یعنی فلاں پوائنٹ سے, میں آپ کے اس نقطے سے متفق ہوں. یعنی اگر آپ گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یا آپ کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے, اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سے اپنی رائے شیئر کی, تو اس سے کیا ہوگا کہ بات چیت کا مرحلہ آگے بڑھے گا. اسی طرح سے آپ کا ایک انداز یہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کی رائے یہ ہے, لیکن میں اس بارے میں ایک مختلف رائے رکھتا ہوں. تو یہ مکالمہ شروع کرنے کا, بات کو آگے بڑھانے کا ایک ریسپیکٹفل طریقہ ہے. آپ نے کوئی بات کی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی دلیل جو بیان آپ نے کی ہے بہت اچھے انداز سے, لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے, اس میں ایک اور پختگی کی بات یہ بھی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ فیل ہوگا کہ بھائی سامنے والے نے میری بات کو ذرا ریسپیکٹفلی دیکھا ہے, کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ جب آپ کسی کو عزت اور احترام کے ساتھ آپ اس سے بات نہیں کریں گے, یقیناً آپ کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. مجھے وہ خیال پسند ہے کیونکہ, یعنی آپ کے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی وہ والی بات پسند آئی ہے کیونکہ آپ اس کی ایک اور توجہ بیان کر رہے ہیں. آپ فرض کر لیں کہ کسی ایک فرد کی بات سے متفق نہیں ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بھائی قبل اس کے کہ میں اپنی رائے دوں میں یقین کر لوں کہ یہ یہی بات کہہ رہا ہے یا میرے سمجھنے میں کوئی, تو آپ نے کہا کیا آپ کا مطلب یہ ہے, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ان جملوں سے کیا ہوگا کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں, لیکن جب میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ کی یہ مراد ہے, کیا آپ کا یہ مطلب ہے, تو اگر اس کا وہ مطلب نہیں ہوگا تو وہ اپنی بات کو دوسرے انداز سے ہمارے سامنے رکھے گا. تو اس سے غلط فہمیاں دور ہونے کا بھی ایک آسان طریقہ ہے.